بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 30 سال تک تبلیغ کی، لیکن 2 افراد کے علاوہ کوئی شخص بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ ان 2 افراد میں سے ایک عابد تھا جس کا نام دلوخہ تھا، اور دوسرا عالم تھا جس کا نام روبیل تھا۔ آپ علیہ السلام نے دن رات تبلیغ فرمائی، لیکن ان 2 کے علاوہ کوئی حلقہ اسلام میں داخل نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بد دعا کا ارادہ فرمایا، اور عابد نے بھی آپ کو بد دعا کی ترغیب دی، لیکن روبیل نے عرض کی آپ بد دعا نہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بد دعا کو رد نہ فرمائے گا، لیکن اللہ رحمان ہے، وہ اپنے بندوں کی ہلاکت پر بھی راضی نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے عابد کے مشورہ کو ترجیح دی اور قوم پر بد دعا کی۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ فلاں روز اور فلاں وقت عذاب نازل ہوگا۔ جب عذاب کا وقت نزدیک آیا تو حضرت یونس علیہ السلام عابد کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے، اور روبیل وہی ٹھہرا رہا۔ عذاب کا وقت قریب آنے لگا اور عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے تو قوم یونس پریشان ہوئی۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، لیکن وہ انہیں کہیں نظر نہ آئے۔ روبیل نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر حضرت یونس علیہ السلام موجود نہیں ہے تو تم یونس کے خدا کے حضور تضرع اور عاجزی کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تم پر رحم آ جائے۔ قوم نے روبیل سے دریافت کیا کہ ہم تضرع اور عاجزی کیسے کریں تاکہ اللہ ہم پر رحم کرے۔ روبیل نے سوچ کر کہا، تم لوگ اپنے مال و مویشی سمیت ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، شیر خوار بچوں کو ماؤں سے جدا کرو، مویشیوں کے شیر خوار بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کر دو، اور اللہ کے حضور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ لوگوں نے روبیل کے حکم پر عمل کیا، چھوٹے بچے رونے لگے، جانور الگ سے آوازیں نکالنے لگے۔ اللہ کا عذاب پوری طرح سے ظاہر ہوا، ہر طرف تاریکی پھیلنے لگی، اور قوم یونس رو رو کر ارحم الراحمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر رب العالمین کو ان پر ترس آیا، اور آیا ہوا عذاب ان سے ہٹا دیا، اور وہ عذاب پہاڑوں پر آ کر گرا۔ عذاب کا وقت گزر گیا، عذاب کی تاریخ گزر گئی۔ یونس علیہ السلام بربادی کا ہولناک منظر دیکھنے کے لیے اپنے علاقے کی طرف آئے، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب لوگ اپنے معمول کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ قوم یونس کا کیا بنا؟ وہ شخص آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے جواب دیا، حضرت یونس علیہ السلام نے قوم پر بد دعا کی تھی، اور اللہ نے عذاب نازل کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن عذاب کے وقت تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے تھے، اور انہوں نے رو رو کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ نے قوم پر رحم کیا اور آیا ہوا عذاب دور کر دیا۔ اس وقت پوری قوم حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان لانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہوئے اور دریا کے کنارے تشریف لائے۔ ایک کشتی روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام اس کشتی کے اگلے حصے پر سوار ہو گئے۔ کشتی چل پڑی۔ جب کشتی گہرے پانیوں میں پہنچی تو اچانک ایک بہت بڑی مچھلی ظاہر ہوئی۔ ملاح اس مچھلی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی کے پچھلے حصہ کی طرف آ گئے، مگر وہ مچھلی فوراً پچھلے حصہ کی طرف آئی۔ تمام مسافروں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ ملاحوں نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی ایسا غلام سوار ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ اس غلام کو چاہیے کہ باقی مسافروں کی جان بچانے کے لیے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دے، لیکن کسی نے چھلانگ نہ لگائی۔ آخر کار قرعہ اندازی ہوئی کہ کس شخص کو دریا میں ڈالا جائے۔ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فوراً چھلانگ لگائی، مچھلی نے انہیں فوراً نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام پورے 3 شب و روز مچھلی کے شکم میں رہے، اور مچھلی کے شکم میں اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہے۔ اللہ تعالی نے ان کو مچھلی کے شکم سے نجات عطا فرمائی۔ مچھلی نے ان کو دریا کے ساحل پر اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام شکم ماہی سے برآمد ہوئے تو آپ کی جلد سے بال اتر چکے تھے، اور آپ کی جلد بہت نازک ہو چکی تھی۔ اللہ تعالی نے ان کے لیے کدو کا درخت اگایا۔ آپ علیہ السلام اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ آخر کار آپ کی جلد مضبوط ہو گئی اور آپ صحت یاب ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے دریا کے کنارے چلنا شروع کیا۔
جب آپ اپنی جگہ پر واپس آئے تو دیکھا کہ کدو کی بیل خشک ہو چکی تھی۔ آپ یہ دیکھ کر بہت غمگین ہوئے۔ اس وقت انہیں ندائے قدرت سنائی دی، اے یونس کیوں غمگین کھڑے ہو؟ آپ نے عرض کی یہ بیل سوکھ گئی ہے، میں اس کے سائے میں آرام کیا کرتا تھا، اس لیے میں غمگین ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے یونس یہ بیل تم نے اپنے ہاتھوں سے کاشت نہیں کی تھی اور نہ ہی تم نے اسے اپنے ہاتھوں سے پانی دیا تھا، یہ سوکھ گئی تو تم غمگین ہو گئے، لیکن 1,00,000 سے زیادہ مخلوق کی بربادی کی دعا کرتے وقت تم غمگین نہیں ہوئے۔ آخر میں نے انہیں پیدا کیا اور انہیں رزق دے کر پروان چڑھایا، وہ میری مخلوق ہے اور میری مخلوق مجھے پیاری ہے۔ اب تم اپنی قوم کے پاس جاؤ، انہیں تمہارا شدت سے انتظار ہے۔ آپ علیہ السلام حکم خداوندی سن کر قوم کے پاس تشریف لے گئے اور پوری قوم ان کے ہاتھوں پر ایمان لے آئی۔